السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک نئے پیپر کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش ہوا چاہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو بھی جموں و کشمیر سیٹ پیپر کے حوالے سے ہوگی۔ اس ویڈیو سے وہ طالب علم و طلباء و طالبات بھی استفادہ کر سکتے ہیں جنہیں کہیں انٹرنس کے سلسلے میں، کہیں نیٹ کے سلسلے میں یا کہیں سیٹ کے سلسلے میں ایگزام دینا ہو۔ بنا تاخیر کیے حسب معمول ہم اپنی ویڈیو شروعات کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ میر تقی میر کی ولادت کس شہر میں ہوئی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے آگرہ۔ آپ کی پیدائش فروری 1723 اور آپ کی وفات جو ہوئی تھی 1810 عیسوی میں ہوئی تھی۔ دوسرا سوال ہے کہ قصیدے کے ابتدائی اشعار کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے تشبیب۔ تیسرا سوال ہے کہ ڈرامہ انارکلی میں انارکلی کا اصلی نام کیا ہے؟ انارکلی جو ایک مشہور ڈرامہ ہے، اس میں ایک انارکلی کردار ہوتی ہے، مرکزی کردار کا درجہ رکھتی ہے، اس کا اصلی نام نادرہ ہوتا ہے۔ چوتھا سوال ہے کہ ترقی پسند ادب کا نمائندہ نقاد ان میں سے کون ہے؟ صحیح جواب ہے احتشام حسین۔ پانچواں سوال ہے کہ زندہ نامہ کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ زندہ نامہ کا تعلق شاعری سے ہے اور یہ فیض احمد فیض کی ایک شاعری مجموعہ ہے۔ فورٹ ولیم کالج کس سن میں قائم ہوا؟ اس کا صحیح جواب ہے 1800 عیسوی میں، اور لارڈ ویلزلی کے ذریعے یا اشارے سے اس کا جو آغاز ہوتا ہے یا ان کے دور میں اس کا آغاز ہوتا ہے۔ ساتواں سوال ہے کہ فسانہ آزاد کس اخبار میں قسطوار شائع ہوا؟ صحیح جواب ہے اودھ اخبار۔ آٹھواں سوال ہے کہ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے ولی محمد۔ مادو اور گیسو کفن کے نام پر روپے جمع کر کے کہاں جاتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے مے خانہ۔ ان میں سے کون سا شاعر غالب کا ہم عصر ہے؟ اس سوال پہ جو ہے ابھی مکمل جو جواب اس کا ہمیں نہیں ملا۔ انشاءاللہ اگر آپ کو پتہ ہوگا تو آپ لکھیے گا، یا آئندہ ہم اس کا سوال کا جو جواب ہے وہ ہم کمنٹ میں ڈالیں گے آگے۔ ان میں سے کس زمرے کا تعلق صنف افسانہ سے ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بی پارٹ، واردات، دانا و دام، پتجھڑ کی آواز۔ 12واں سوال ہے کہ مسعود حسین خان نے کس علاقے کو اردو کا گہوارہ قرار دیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نوائے دہلی۔ اردو کا متنازع فہ نقاد کون ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کلیم الدین احمد۔ فوق الفطری عناصر کس میں پائے جاتے ہیں، یا موافق الفطری عناصر جو ہوتے ہیں وہ کس میں پائے جاتے ہیں؟ سپر نیچرل ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں وہ داستان کی نشانی ہوتی ہے۔ اردو میں مارکسی تنقید کی ابتدا کس تحریک کے زیر اثر ہوئی؟ صحیح جواب ہے ترقی پسند تحریک۔ رجز کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اعلان جنگ۔ شعر دیا گیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ شعر کس کا ہے۔ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ اس کا صحیح جواب ہے محمد اقبال۔ دکنی ادب کے اولین دور کی نشاندہی کیجیے۔ صحیح جواب ہے بہمنی دور۔ ان میں سے کون سا ناول قرۃ العین حیدر کا نہیں ہے؟ صحیح جواب ہے تلاش بہاراں، جو جمیلہ ہاشمی کا ناول ہے۔ ان میں سے کس میں بحر و وزن اور قافیے کی پابندی کی جاتی ہے؟ صحیح جواب ہے پابند نظم۔ 21واں سوال ہے کہ ان میں سے کس تصنیف میں عربی اور فارسی الفاظ کے استعمال سے گریز کیا گیا ہے؟ صحیح جواب ہے رانی کیتکی کی کہانی۔ نیرنگ خیال کے مصنف کا نام کیا ہے؟ صحیح جواب ہے محمد حسین آزاد۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کل ہند کانفرنس کس شہر میں ہوئی؟ صحیح جواب ہے الہ آباد۔ امراؤ جاں ادا کا گل چین اول کون ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے گوہر مرزا، جو اس کا ایک کردار ہے ناول امراؤ جاں ادا کا۔ غالب کی اردو خطوط کا دوسرا مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ صحیح جواب ہے اردو معلی۔ خاقانی ہند کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے شیخ ابراہیم ذوق۔ اصلیت، سادگی اور جوش کی بحث کس کتاب میں ملتی ہے؟ صحیح جواب ہے مقدمہ شعر و شاعری، حالی۔
28واں سوال ہے کہ شبلی نعمانی نے کس کتاب کو مدلل مداحی سے تعبیر کیا ہے؟ صحیح جواب ہے حیات جاوید۔ ان میں سے کس صنف کو عہد جدید کا رزمیہ کہا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ناول، جس کو رالف فاکس نے کہا ہے کہ یہ صنف جو ہے ناول عہد جدید کا رزمیہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مغربی ادیب ہے، رالف فاکس۔ پریم چند کا سن وفات کیا ہے؟ صحیح جواب ہے 1936۔ شعلہ و شبنم کس کا شعری مجموعہ ہے؟ صحیح جواب ہے جوش ملی آبادی۔ ان میں سے کون سا نقاد ترقی پسند ادب کی مخالفت پر تعمر کمر بستہ رہا؟ صحیح جواب ہے محمد حسن عسکری۔ اردو شاعری کو شاہین کا استعارہ کس نے عطا کیا؟ صحیح جواب ہے محمد اقبال۔ گوتم نیلمبر کس ناول کا کردار ہے؟ صحیح جواب ہے آگ کا دریا۔ یہ مصرع کس شاعر کا ہے؟ 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ اس کا صحیح جواب ہے میر انیس۔ 36واں سوال ہے نیچرل شاعری کی طرف کس نقاد نے بار بار توجہ دلائی ہے؟ صحیح جواب ہے الطاف حسین حالی۔ ذیل میں سے کون سا جز مرثیہ کا نہیں ہے؟ صحیح جواب ہے گریز۔ شبلی کی تصنیف سیرت النبی کی تکمیل کس نے کی، یعنی اسے مکمل کس نے کیا؟ ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے۔ ایک شعر دیا گیا ہے کہ خالق نے دیے تھے 4 فرزند، دانا، عقل، ذکی، خردمند۔ اس شعر میں کون سی صنعت برتی گئی ہے؟ اس کا جواب آپ کمنٹ میں دیں گے۔ اس کا جواب جب میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی تو میرے حساب سے اس کا جواب تھا تنسیق صفات، کیونکہ اس میں صفات کا جو وہ گنائے گئے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کا اس کا جواب صحیح معلوم ہے تو وہ کمنٹ میں اس کا جواب لکھ دے۔ پریم چند کے صحیح قول کی نشاندہی کیجیے۔ اب ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ صحیح زمانی ترتیب کس زمرے میں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے پہلے علی گڑھ تحریک آتی ہے، اس کے بعد رومانی تحریک آتی ہے، اس کے بعد ترقی پسند تحریک، اور ترقی پسند تحریک کے بعد حلقہ ارباب ذوق کی تحریک آتی ہے۔ ہمیں صحیح جوڑ ملانا ہے۔ اس میں ہے پریم چند کے ناول اسرار معبد، ان کا پہلا ناول میدان عمل اور غودان۔ اب یہاں پہ ہے ان میں سے کس عنوان کا افسانوی مجموعہ ضبط کر لیا گیا ہے؟ صحیح جواب ہے انگارے۔ میر تقی میر کی اردو شاعری کتنے دیوان میں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے 6۔ یعنی اگر ہم کل دیکھیں میر تقی میر کے اردو کے ان کے 6 ہیں، اگر ہم کل دیکھیں وہ 7 پہ ہیں، اس پہ سے ایک جو ہے وہ فارسی میں ہے، لیکن اردو میں کیول 6 ہے۔ افسانہ لاجونتی کس مصنف نے لکھا ہے؟ صحیح جواب ہے راجندر سنگھ بیدی۔ سبرس میں عقل بادشاہ کو کس ملک کا حکمران بتایا گیا ہے؟ صحیح جواب ہے سیستان۔ ان میں سے کس شاعر نے سر سید تحریک کی کھل کر مخالفت کی؟ صحیح جواب ہے اکبر الہ آبادی۔ حسرت موہانی ان میں سے کس کے ایڈیٹر تھے؟ صحیح جواب ہے اردوہ معلیٰ۔ پریم چند کے آخری ناول کا نام بتائیے۔ صحیح جواب ہے غودان، جو کہ 1936 میں لکھا گیا۔ آخری سوال اس ویڈیو کا ہے کہ مثنوی پھول بند میں کتنے مرکزی قصے ہیں؟ صحیح جواب ہے 3۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔